اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ میرے جتنے بھی ویورز، مجھے دیکھنے والے، میرے ساتھ ترجمہ قرآن پاک پڑھنے والے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 110 تک ترجمہ تفسیر مکمل کر لیا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 111۔ تو آپ قرآن پاک کھول لیں اور میرے ساتھ شروع کریں قرآن پاک پڑھنا۔ اور قالوا، انہوں نے کہا، لن يدخل الجنہ، ہرگز داخل، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لن جہاں پہ آ جائے وہاں لن لام تاکید ہے کہ ہرگز نہیں، یدخلا داخل ہوگا، جنتا جنت میں، الا سوائے ما کانا جو ہو، من جو کانا ہو، یہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں جب تک وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو جائے۔ دل کا یہ امانیہم، جھوٹی آرزویں ہیں، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے ان کی جھوٹی آرزویں ہیں کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ کل فرما دیجئے یا کہہ دیجئے، ہاں تو تم لے آؤ، برہانکم، اپنی کوئی دلیل لے آؤ، یہود و نصارہ، کہ تم کس بیس پہ یا کس دلیل پہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل ہاتوا برہانکم، اگر ایسا ہے تو لے آؤ کوئی دلیل، کون تم، اگر تم ہو صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من، جس شخص نے اسلم، جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہو، فلہ، تو اس کے لیے، اجرہ، اس کا اجر، عند پاس، ربہ، اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، کہ ضروری ہے یہود و نصارہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو شخص بھی ہو جس نے اسلام قبول کر لیا، اپنے چہرے کو پیش کر دیا اللہ کے سامنے، سر بسجود ہو گیا، اور اس نے نیکوکار بھی ہوا، یعنی کہ اس نے عمل بھی اچھے کیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا، تو اس کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے میرے پاس اجر ہے۔ ولا، اور نہ، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ میرے پاس آنے کے بعد نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں کرے جو محسن لوگ ہوں، جن کا اللہ کے پاس اجر ہو، اور جن پر کوئی خوف اور کوئی غم طاری روز محشر نہ ہو۔ وقالت الیہود، کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء، کسی چیز پر، یعنی کہ یہود و نصارہ کے درمیان ایک دن کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر۔ پھر اور قالت النصارى، کہا نصارہ نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہود، علی شیء، کسی چیز پر، وہم، حالانکہ وہ، یتلون، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، کتاب کو، کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، وہ لوگ جو لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، مثال قولہم، ان کی سی بات کی، فاللہ، سو اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، جس میں، کانوا، تھے وہ، فیہ یختلفون، اس میں وہ اختلاف کرتے۔ یعنی کہ آج بھی جن باتوں میں بھی دین کی بنا پر، دین کے معاملے میں بحث ہو رہی ہے، ان کا فیصلہ دنیا پہ نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ اللہ روز محشر کرے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے درمیان بھی جو کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں، نصارہ کچھ نہیں، تو نصارہ کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں، تو اللہ فرماتا ہے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اعتدال کرنا چاہیے، کسی گروہ کو، کسی فرقے کو جنتی، جہنمی، یہ فتوے نہیں دینے چاہیے۔ جو کلمے والا مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ایمان میں آ گیا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کو ہم لوگ کافر نہیں کہہ سکتے۔ ومن، اور کون شخص ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا،
ممن جو کہ منع روکے مساجد اللہ کی مسجدوں سے یذکر فیہا اسمہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اللہ کے نام کا وسعی اور کوشش کی اس نے فی خرابیہا اس میں ویرانی کی اولئک یہ لوگ ہیں ما کان نہ تھا لہم ان کے لیے یہ کہ یدخلوہا وہاں یہ داخل ہوتے الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے لہم ایسے لوگوں کے لیے کیسے لوگوں کے لیے جو مسجدوں میں آنے سے روکے یا مسجدوں کو غیر آباد کرنے کے لیے کوشاں رہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ قرآن پاک جب مکمل ہوگا تو سورہ فیل میں ابراہ والا قصہ آپ پڑھیں گے تو اس نے بھی اس سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، تو اس نے کہا میں خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو اسی طرح اس دور میں مسجدوں کا احترام نہ کرتے، تو آج بھی اگر کوئی ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ استغفر اللہ ربی اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو مسجدوں میں خرابیاں پیدا کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا سو جس طرف تولو تم منہ پھیرو منہ کرو، فَثَمَّ اس کی طرف وجہ اللہ کا سامنا تمہیں کرنا ہوگا، یعنی کہ مشرق ایک کونا زمین کا، مغرب دوسرا کونا، ایک کونے سے دوسرا کونے کا مالک اللہ ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں بھی بیٹھے کھڑے لیٹے، سفر میں، حضر میں، جنگل میں، گھروں میں، ویرانے میں، سمندروں میں، جدھر بھی میرا بندہ میری طرف منہ کرے گا، مجھے پکارے گا تو وجہ اللہ وہ اللہ کو سامنے پائے گا۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی بڑی کریمیاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کیسی کیسی وحدانیت، کیسے کیسے پیار کی باتیں اللہ ہم سے کرتا ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ واسع علیم وسعت والا جاننے والا ہے۔ کیسے وسعت والا جاننے والا ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب اللہ جانتا ہے۔ آج ہم نے اگر علم کو ہی دیکھ لیں، جو بچہ کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اس کو فزکس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں، جو فزکس پڑھ لیتا ہے اس کو بایو کے بارے میں اتنا پتہ نہیں، جو علم النجوم یہ ستاروں کا علم جانتا ہے اس کو دوسرے علم کا پتہ نہیں، لیکن میرے رب کی ذات واسع علیم ایسے وسعت اور علم والی ہے کہ ہر چیز کو کا بننا، اس کا بکھرنا، وہ سب میرے اللہ کو پتہ ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک۔ وقال اتخذ اللہ، پھر وہ یہ کہنے لگے کہ وقالو اور انہوں نے کہا اتخذوا بنا لیا اللہ نے ولدن اولاد، یعنی اللہ نے بیٹے بنا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے بیٹوں کی کیا ضرورت ہے، جب مشرق سے مغرب تک ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہی سب کچھ میرا ہے، تو مجھے بیٹوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ دیکھیں ان کی غلط باتیں کہ کس طرح کی باتیں یہ کرتے رہے، اللہ معاف کرے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو پاک ہے، بل لہو بلکہ اس کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماوات یا آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، کل لہو قانتون سب اس کے زیر فرما ہے۔ میرا اللہ چاہے تو یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ایک دفعہ زلزلہ کرے پہاڑوں کو زمین میں گزار دے، یہ پیچھے بالا کوٹ میں زلزلہ آیا تو کیا کچھ نہ ہوا، آج بھی اگر اللہ چاہے تو کیا کچھ نہ کر دے۔ میرے اللہ کے کول کن میں ساری طاقتیں، تو اللہ فرماتا ہے بے وقوفو میرے لیے کیسے بیٹے بناتے ہو، مجھے بیٹے کی کیا ضرورت ہے۔ بیٹے تو ان کو ضرورت ہوتے ہیں جو آپ انسان ہو، جب جوان ہوتے ہو بوڑھے ہو جاتے ہو تو بیٹوں کو کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے لیے مشرق سے لے کر مغرب للہ ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں سب میرے متی ہے، قانتون میرے زیر فرمان ہے، پھر مجھے سہارے کی کیا ضرورت۔ بدیع پیدا کرنے والا ہے سماواتی آسمانوں کا، والارض و زمین کا، وَإِذَا اور جب قضا و فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو صرف یہی کہتا ہے، یقولو کہتا ہے لہو اس سے، کن فیکون کن ہو جا، فیکون تو پس ہو جاتا ہے۔ پلک ہماری اوپر نیچے ہوتے پھر دیر لگاتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے کام ہونا کچھ دیر نہیں ہوتی۔ تو جب بھی اللہ سے مانگیں یہ کہیں یا اللہ ہمارے لیے اگر یہ چیز بہتر ہے زندگی میں تو اپنے کول کن کے ذریعے فیکون کر دے، تو اللہ
فیکون کر دے گا اگر وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہوگی، نہیں ہوگی تو اللہ ہماری اس دعا کو آخرت کے لیے خزانہ کر دیں گے۔ اگر وقت کے بعد ہمیں وہ چیز ملنی ہوگی تب بھی وہ دعا ہماری اللہ کے پاس امانت رہ جاتی ہے۔ تو ہر وقت اللہ سے مانگا کریں، مانگنے کے لائق وہی ذات ہے۔ وقال اور کہا الذین وہ لوگ جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، لولا کیوں نہیں یکلمنا اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یکلمنا ہم سے کلام کرتا اللہ تعالیٰ، آؤ یا تأتینا آیا ہمارے پاس آتی کوئی نشانی۔ تو کذالک اسی طرح قال کہا الذین وہ لوگ جو من قبلہم اس سے پہلے بھی تھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کا اللہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائے، ہم دیکھیں اللہ کیسا ہے۔ تو ابھی بھی حضور علیہ السلام کے دور میں بھی یہ لوگ ایسی باتیں کرنے لگے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کہا، مثل قولہم ان کی جیسی بات انہوں نے بھی کہی، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، یعنی کہ ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات ہم نے واضح کر دی نشانیاں، آیاتیں اپنی، لقومی یوقنون لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا، ارسلنا ارسال کرنا بھیجنا، نہ ہم نے کا آپ کو، بالحق حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا، ولا تسألوا اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا اور نہ آپ سے سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بارے میں، ولا طغوا اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، عن کا آپ سے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو راضی نہیں ہوتے آپ سے، کیونکہ یہ اب سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی راضی نہیں تھے، کا آپ سے، یہودی ولا اور نہ، ولا نصارا اور نہ نصارا، حتیٰ جب تک کہ تتبع آپ پیروی نہ کریں، ملتہم ان کے دین کی، ملت دین، کل کہہ دیں ان ہدی اللہ بے شک ہدایت اللہ، بے شک ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، والہدا وہی ہدایت دیتا ہے، وہی سچی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے اتری، ولئن اور اگر، ان اتبعت آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے کہ جاءک من العلم جاءک آیا آپ کے پاس، من العلم علم سے، ما لک نہیں آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی کوئی ولی، یعنی اللہ کے سوا پھر تمہارا کوئی والی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق مکمل ہوا، اسی طرح ہم پڑھتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے، ملیں گے ایک نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔